اچھا، اب اس کے بعد جو خاص طور پر قبولیت نماز میں رکاوٹ بننے والا جو گناہ ہے، ان کے اندر ایک سر فہرست ایک گناہ ہے غیبت کا گناہ. یہ اگر کوئی شخص غیبتیں روزانہ کرتا چلا جا رہا ہے تو علامت عدم قبولیت نماز و اعمال ہے. اس کا مطلب ہے نہ اس کے اعمال قبول ہو رہے ہیں نہ اس کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں، کیونکہ روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ وہ غیبت کرنے والے شخص کی 40 روز تک نماز اور روزہ وغیرہ قبول نہیں ہوتا مگر یہ کہ اہل غیبت اس سے راضی ہو جائیں، یعنی وہ معاف کر دیں. اور باقاعدہ ایک روایت ہے جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے. روایت تو کافی بڑی ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے اپنے ایک صحابی معاذ سے ایک طویل حدیث بیان کی، اور پیغمبر نے معاذ سے فرمایا تھا اے معاذ، آج تک اس حدیث کو کسی نبی نے بھی اپنی امت تک منتقل نہیں کیا، یعنی صرف پیغمبر کے علاوہ کسی نے منتقل نہیں کیا. اور فرمایا معاذ اگر تم اس حدیث کو حفظ کر لو گے تو ساری زندگی اس سے نفع اٹھاؤ گے، اور حفظ نہیں کرو گے تو تم پر خدا کی حجت تمام ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ خدا نے آسمانوں کی خلقت سے پہلے 7 فرشتوں کو خلق کیا ہے. دیکھیے پیغمبر فرما رہے ہیں فرشتے ان کی اعمال لکھتے ہیں، اور جب اعمال کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمانوں پر موجود فرشتے ان کے اعمال کو لے کر پاک و صاف اور شفاف بناتے ہیں، یعنی جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا وغیرہ کرتے ہیں. لیکن آسمانوں پر موجود ایک فرشتہ کہتا ہے کہ میں غیبت جانچنے کا فرشتہ ہوں. غیبت کا فرشتہ ایک الگ سے آسمانوں پر ہے، وہ اس کے تمام، اور کہتا ہے وہ فرشتہ کہ اس شخص کے جو تمام نیک اعمال تم لے کر آئے ہو جس میں غیبت بھی شامل ہے، اس شخص کے منہ پر اس کے تمام اعمال جا کر دے مارو، کیونکہ یہ غیبت کرتا ہے، میں اس کا کوئی عمل آگے پہنچنے نہیں دوں گا، کیونکہ اس کا حکم مجھے میرے پروردگار نے دیا ہے.